اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، ہم سب یہاں پہ ایک اچھے کاز کے لیے آئے ہیں، تو ہمارے پاس ایک بیسٹ چانس ہے کہ ہم نیکیاں جمع کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی ہمارے دین کی، اسلام کی بگننگ جو ہے وہ سلام سے ہوتی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو پہلے سامنے آئے وہ دوسرے کو سلام دے، اور جب کوئی سلام دے تو اس کا جواب دینا پھر واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک تربیت بھی ہے کہ جو باہر سے آتا ہے وہ اندر والے کو سلام کرے، جو کھڑا ہے وہ بیٹھے والے کو سلام کرے، کیونکہ جو پہلے سلام دیتا ہے اس کو زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ہمارا دین تو اتنا شارلیت والا، اتنا محبت والا ہے کہ دیکھیں ہلسے کرنے پر بھی ہمیں نیکی دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اور آج کا جو تھیما ہے وہ بہت انٹرسٹنگ تھیما ہے، اور اس کی سب کو ضرورت ہے، بلکہ بڑوں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ بھی سیکھیں، کیونکہ موسٹلی ہم کلتور کو، اسلام کو بلانے کر دیتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو اسلام کی روشنی میں بتاؤں گی کہ اسلام اس کنسیپٹ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جو اسپوشمل مجھے بھیجے گئے تھے اس میں انگیجمنٹ کے بارے میں پوچھا گیا تھا، کیا اوبلیگاتوریس کا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو فور ولسے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے دونوں پارٹیز، یعنی دونوں گتر اور ینتر کے پیرنٹس اور وہ خود نکاح سے پہلے ایک رسم کرتے ہیں جس میں جس لڑکی کو یا لڑکے کو شادی کے لیے چوز کیا جاتا ہے اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کرتے ہیں، انفارمیشن لیتے ہیں، کیونکہ شادی کوئی ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک دو دن کے بعد ختم ہو جائے گی۔ یہ لانگ ٹائم، لائف ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک رشتہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے منگنی شریعت میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے ایک رسم کرنا، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی غلطی سے بچ جائیں، جلد بازی سے بچ جائیں، تاکہ دونوں پارٹیز کو دوسرے کو سمجھنے کا، عادات کا، بیہیویئر کا، اخلاق کا پتہ چل جائے کہ وہ کیسے، تاکہ شادی کے بعد جب بہت سی چیزوں کا پتہ چلتا ہے تو پھر واپس آنا مشکل ہے۔ لیکن اگر منگنی ہو جائے اور ایک دوسرے کی جان پہچان میں اگر کوئی لگتا ہے کہ یہ چیز ہم کلارے کل نہیں کر سکیں گے تو منگنی توڑ سکتے ہیں، لیکن نکاح کو توڑتے ہوئے پھر بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بیسکلی یہ ایک اچھا عمل ہے اگر پوزیٹیولی کیا جائے۔ ہماری سوسائٹی میں بیسکلی فور لویلسے کے نام پہ بہت کچھ پھر غلط بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ بیسکلی جیسے ہم کوئی کانٹیکٹ کرتے ہیں، فرض کریں ہم نے کوئی چیز شاپ پہ کرنی ہے یا کانٹیکٹ کرنا ہے، تو کانٹیکٹ کرنے سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں چیک کریں کہ یہ کانٹیکٹ ہمارے حق میں بہتر ہے، کیا ہے، کنڈیشنز چیک کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نہیں ہوتے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے شاپ پہ کرنا، پھر ہم اس کانٹیکٹ پہ سائن کرتے ہیں۔ اسی طرح انگیجمنٹ بھی بیسکلی اس شادی کے کانٹریکٹ سے پہلے کا ایک پروسیس ہے، جس میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ یہ لڑکی یا یہ لڑکا یا یہ دو فیملیئر جو آپس میں مل رہی ہیں کیا اس کو سوٹ بھی کرتی ہیں کہ نہیں کرتی۔ اگر کوئی کمی، کوئی پرابلم نظر آئے تو نکاح سے پہلے ہم اس کو سولو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر بہت سی چیزیں ڈفرینٹ ہیں تو الٹیمیٹلی پھر تو وہ شادی ہوتی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن اوبلیگاتوریس نہیں ہے۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ ضرور ہی کریں، اگر نہیں کرتے تب بھی ٹھیک ہے، اگر کر لیتے ہیں تو اس کا یہ پرپز ہے۔ لیکن نکاح میں اور منگنی میں تھوڑا فرق ہے۔ جیسے کسی کا نکاح ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹلی ان کے رہتی ہے طرف فلکتر سٹارٹ ہو جاتے ہیں ایز اے ہسبینڈ وائف، لیکن منگنی جب ہو جاتی ہے تو پھر گرینسر ہیں کہ جو بھی منگیتر کہہ لیں یا جو بھی ہمارا جس کا انگیجمنٹ ہوئی ہے، پھر اس کے ساتھ ہم آزادانہ علینے نہ بات زیادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی وہ اس کے ساتھ ریئل رشتہ نہیں جڑا، جسٹ ایک نام لگا ہے۔ تو اس میں پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ اور شریعت اتنا بھی منع نہیں کرتی کہ آپ اس سے بات نہ کریں، لیکن پھر ہم دیکھیں کہ ہم تھیما کیا ویلگے کر رہے ہیں، ڈسکشن کس چیز پہ کر رہے ہیں، کیا چیز اس کی چیک کر رہے ہیں۔ تو گرنسے کے اندر ہے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا اپنے کسی بڑے بہن بھائی کے ساتھ، کسی ریلیٹیو کے ساتھ اس کے ساتھ ملے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے
کہ جب دو لوگ جوان اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے درمیان شیطان آ جاتا ہے، وہ پھر برائی اور گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو ایسا رشتہ بننے سے پہلے ہی اگر ان غلط کاموں کی طرف چلا جائے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ تو احتیاط بہت ضروری ہے۔ اور اعتصاب کے بارے میں جو آپ نے کہا، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورہ النساء کی آیت نمبر 3 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جن کو تم پسند کرتے ہو ان سے شادی کرو۔ تو اس کا مطلب ہے شادی ہے ہی پسند کا نام، میرج محبت کا نام ہے۔ نتھونگ اعتصاب جو ہے اس کا اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، زبردستی کی، مجبوری کی شادی، کیونکہ شادی ون ڈے نہیں چلنی ہے۔ تو اگر محبت ہوگی تو اس رشتے کو نبھا سکیں گے۔ تو شریعت ہماری اسلام یہ کہتا ہے کہ جن کو تم پسند کرتے ہو، اور یہ جو حکم ہے یہ دونوں کے لیے ہے، گتر کے لیے بھی ہے، ینتر کے لیے بھی ہے، کہ جو تمہیں اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور یہ حق اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا پھر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ جس کو ہم پسند کرتے ہیں، جو ہمیں اچھا لگا ہے، اس تک پہنچنا ایک پروسیجر بھی تو ہے نا۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہم پروسیجر کو فالو کرتے ہیں، تو اس پروسیجر میں پھر بہتر ہے کہ اپنے والدین کو شامل کیا جائے، اپنے بڑوں کو شامل کیا جائے، کیونکہ جو ان کی عرفارنگ ہے، کیونکہ وہ بھی اسٹیج سے گزرے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم اپنی پسند کو یا ہم ویلگے کریں یا ہمارے پیرنٹس ویلگے کریں، دونوں کو چاہیے کہ آپس میں بیٹھیں، کنسلٹ کریں، بات چیت کریں، اور بہتر یہ ہے کہ اپنے والدین کے ذریعے اس تک اپروچ کریں۔ اسلام نے یہ حق دیا ہے، اور خود ینتر خود بھی وہ ویلگے کر سکتی ہیں اپنے لیے، وہ بھی نکاح کا پیغام بھجوا سکتی ہیں۔ اس کی مثال حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، انہوں نے اپنے نکاح کا پیغام خود ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا تھا، لیکن پہنچایا کیسے تھا؟ یہ وہ پروسیجر ہے کہ انہوں نے اپنی فیملی ممبرز کو بھیجا تھا کہ آپ جا کے میری وش، میری اس کے ان کے سامنے رکھیں، اور پھر آقا علیہ السلام نے بھی جو جواب دیا تھا وہ اپنی فیملی ممبر کے تھرو دیا تھا، اپنے چچا سیدنا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد ان کو اوکے کیا تھا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا لبرل ہے، کتنا ماڈرن ہے، اور شادی کا اتنا بڑا یہ فیصلہ ہے، یہ ان دونوں کو بھی کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا جو کلچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ہم لانگ ٹائم ہندوؤں کے ساتھ ہم رہے ہیں، تو وہ بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ رہ کے وہ ہمارے کلچر کا حصہ بن چکی ہیں۔ اس لیے آج ناروے میں شاید کم ہو، لیکن پاکستان میں ابھی بھی والدین کو یہ بات سمجھنے میں ٹائم لگ رہا ہے کہ بچے خود فیصلہ کریں یا ہم کریں۔ لیکن بچوں کو بھی چاہیے کہ اگر فرض کریں کسی جگہ سے والدین منع کرتے ہیں تو پھر ہمیں سوچ کرنا چاہیے وہ کیوں منع کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں دنیا میں جو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ والدین ہیں، اور کوئی بھی پیرنٹس نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد کا برا ہو۔ ہاں ان سے ہو سکتا ہے فیصلہ کبھی غلط ہو جائے، لیکن ان کی نیت ایسی نہیں ہوتی کہ ہم یہ فیصلہ کریں، یہ کام کریں جس سے ہمارے بچوں کو مشکل ہو۔ باقی جتنے بھی رشتے ہیں نا، اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں سیکریفائز کرنا پڑتا ہے۔ بہنوں کا رشتہ قائم کرنا ہے، بہنر کے ساتھ ہم نے فرینڈشپ بنانی ہے، جو بھی رشتہ قائم کرنا ہے اس کے لیے کچھ پے کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اونلی ایک رشتہ ایسا ہے فرزدرے کا کہ جن کو آپ کچھ بھی ریوارڈ نہ دیں وہ پھر بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو زندگی کا اتنا بڑا سٹیپ جب لینے لگیں تو کوشش کریں اپنے والدین سے ڈسکس کریں، کیونکہ جو وہ ہمیں روت دیں گے وہ دنیا کا کوئی شخص نہیں دے سکتا۔ اعتماد ان پہ کریں، وہ آپ پہ کریں، تب جا کے یہ، کیونکہ زندگی کے ڈفرینٹ فیزز ہیں بیسیکلی، ہر فیز کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، اپنی ڈیمانڈ ہے۔ باندوم کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، جب اگدم بنتے ہیں تو اپنی ریکوائرمنٹ ہے، اگدم کے بعد جب شادی کا فیز آتا ہے تو اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں۔ اور یہ ایج بھی ایسی ہوتی ہے کہ بندے کو لگتا ہے جو میں سوچ رہی ہوں، جو میں دیکھ رہی ہوں، جو میں کر رہی ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے جو کچھ میں نے سوچا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسلام تو مشورہ کرنے کی بات کرتا ہے کہ اپنے سے بڑے اگر بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، کوئی فیملی ممبر ایسا ہے جس سے آپ کی اچھی آپ کی الیکس لے کے ان سے ڈسکس کر لیں، کیونکہ مشورہ کرنے سے بہت ساری الجھنیں سلجھ جاتی ہیں۔
کیونکہ نکاح جو ہے بیسیکلی یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. میرج ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جس میں دونوں پارٹیز وہ کیا کرتی ہیں, وہ اس بات پہ نہیں ہوتی ہیں کہ ہم دونوں دوسرے کی رعیت کا خیال رکھیں گے اور اپنی فلکت جو ہے وہ پوری کریں گے. یعنی دوسرے کے حقوق رائٹس کو ہم نے پے کرنا ہے. اگر ہسبینڈ ہے تو وہ وائف کے رائٹس پورے کرے گا, اگر وائف ہے تو وہ ہسبینڈ کے رائٹس کو پورا کرے گی. یہ ایک کانٹریکٹ ہے بیسیکلی. حقوق اور فرائض رعیت اور فلکت دونوں کو ساتھ ملا کر جو کانٹریکٹ بنتا ہے اسے نکاح کہا جاتا ہے. تو بیسیکلی میرج ایک آنسوار کا نام ہے, ایک رسپانسبلٹی کا نام ہے. اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ اسلام جو ہے دیکھیں اس نے وقسن اڈلٹ ہونے پر شادی کرنے کا حکم دیا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ جس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے وہ اس رسپانسبلٹی کو ادا کرنے کا اہل بھی تو ہونا, اس کے اندر وہ کوالٹی بھی تو ہونا. اگر آپ کو کوئی اپکاوے دیا ہمیں جا رہا ہے تو وہ اپکاوے حل کرنے کی ایبلٹی بھی تو ہونا. تو وقسن ہونے کے لیے شرط اس لیے رکھی گی کیونکہ جب بندہ وقسن ہوتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں لہرے کر کے سوسائٹی سے, گھر سے, انسٹیٹیوٹ سے وہ لہرے کر کے آتا ہے. تو جو مجھے فلسفہ سمجھ آتا ہے اسلام کا, اڈلٹ ہونے تک سے پہلے شادی نہ کریں تاکہ وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے. اور میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ شادی کیا ہے بیسیکلی اگر دیکھا جائے, جو کچھ, جو اچھے اخلاق, جو ایٹیکیٹس, جو وانر, جو محبت, پیار, کیئر, لو ہم نے اپنوں سے لیا ہے. اتنے سال, 20 سال, 18 سال, 24 سال, جو بھی ایج ہے, جب بھی ہماری شادی ہوتی ہے اس سے پہلے جو اچھی عادتیں, جو کیئر, جو لو ہم نے اپنی فیملی سے لیا ہے, اب اسے آگے ٹرانسفر کرنے کا نام شادی ہے. اگر سمپل وے میں دیکھیں تو کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کو آگے ٹرانسفر کریں. یہ آسان لفظوں میں اس کا بتا رہی ہوں. اور شادی عبادت ہے, یہ صرف سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے. ہمارا دین کہتا ہے شادی عبادت ہے. اور تمام انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک ہر کسی نے شادی کی ہے. اور عبادت کیسے ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ شادی کریں. تو شادی کی جب کریں تو اس نیت سے کریں کہ اللہ کا حکم ادا کر رہی ہوں. تو جتنی دیر شادی رہے گی وہ ساری عبادت ہے. دوسرا یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. آپ نے فرمایا کہ نوجوانوں تم میں سے جو کوئی شادی کی کیپیسٹی رکھتا ہو وہ شادی ضرور کرے, کیونکہ شادی نگاہوں میں پاکیزگی ادا کرتی ہے, تمہیں گناہوں سے بچاتی ہے. اور پھر فرمایا اور جس کے اندر یہ کیپیسٹی نہ ہو تو وہ روزہ رکھے. تو شادی عبادت, اللہ کے حکم کی پیروی, آقا علیہ السلام کی سنت کی پیروی ہے. اور دوسرا شادی جو ہے بیسیکلی یہ شارلیت کو پیدا کرتی ہے. خود قرآن نے کہا سورہ روم میں وَلِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ شادی کا مقصد آپس میں محبت کو ڈیولپ کرنا ہے, آپس میں رحمت کو, شفقت کو, سیکریفائس کو. تو شادی کا دوسرا نام آپ محبت بھی کہہ سکتے ہیں, چونکہ ہماری سوسائٹی میں لو میرج کو پوزیٹیو نہیں دیکھا جاتا اور سپورٹ نہیں ملتی ہے پھر اس کو. لیکن شریعت کی روح سے یہ گناہ نہیں ہے. لیکن والدین کو چھوڑ کے, فیملی کو چھوڑ کے کورٹ میرج کرنا, اس کو بھی اسلام اپریشیٹ نہیں کرتا. کہ اپنی صرف خواہش ہو, باقی سب رشتوں کو, باقی فیملی کو, خاندان کو, ویلیوز کو, سب کو توڑ کر کورٹ میرج کی طرف جانا یہ بھی اچھا عمل نہیں ہے. یہ تو پھر ایکسٹریم میں ہوا نا, تو اس طرف نہ جائیں. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کو کوشش کیجیے سولو کیا جائے محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, کیونکہ دنیا میں ہر چیز کا حل ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں وہ انسان کو لگتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور یہی کرنا چاہیے. اور اکثر لڑکیاں ایسا کرتی ہیں کہ کسی اجنبی شخص کی خاطر اپنے ماں باپ کو, اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں. اور بعد میں بہت سے رزلٹ بھی دیکھے گئے ہیں, کیونکہ وہ شخص بھی اعتماد نہیں کرتا. وہ یہ سوچتا ہے کہ جو اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے ماں باپ کو, جنہوں نے اتنے سال پالا پوسا پڑھایا, جو ان کو چھوڑ سکتی ہے, وہ میرے ساتھ کیسے لوئل ہو سکتی ہے. تو اس لیے ایسے سٹیپ پہ کبھی نہیں جانا چاہیے ہمیں. کسی ایک شخص کو پانے کے لیے پوری فیملی کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. اسلام اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا.
پسند کا حق دیتا ہے، لیکن پسند کو اپنانے کا بھی تو کوئی راستہ ہے نا، پروسیجر دیا گیا ہے. اگر اس پروسیجر کے تھرو جائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. اور پھر جب اکتمن کو ہم نے ویلگے کرنا ہے، اس کا معیار بھی اسلام نے بتایا ہے کہ کیا کوالٹیز اس کے اندر ہونی چاہیے. پھر جو لڑکی ہے اس کے اندر کیا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فیری ٹیل نہیں ہے، آگے سے آنسوار سٹارٹ ہونا ہے. اس کے لیے شریعت نے کہا. ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اور یہ جو میں روایت بیان کر رہی ہوں امام ابن جوزی نے اپنی کتاب منہاج القاصدین میں روایت کی ہے. اس نے کہا کہ حضرت بہت سے لڑکوں کے رشتے میری بیٹی کے لیے آئے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کو ہاں کروں. کیا آپ میری رہنمائی کریں گے، میں کس شخص کو اپنی بیٹی دوں؟ تو آپ نے کہا اس شخص کو اپنی بیٹی دو جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، کیونکہ اگر وہ تمہاری بیٹی کو پسند کرے گا تو اس کی عزت کرے گا، اور اگر کوئی چیز ناپسند اسے ہوگی تو وہ اس پہ ظلم نہیں کرے گا. تو پہلا معیار اور پہلا کرائٹیریا جو دین نے دیا ہے کہ اس کا تعلق دین کے ساتھ ہو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین دار ہو، دین کی ویلیوز کا اس کو پتہ ہو، دین کے اقدار کا پتہ ہو. اور سورہ القصص میں جو اکتمن ہے اس کی کچھ کوالٹیز کو بتایا گیا ہے کہ مرد کو کیسا ہونا چاہیے. نمبر 1، فزیکلی فٹ ہو، بیمار نہ ہو یا بہت کمزور نہ ہو کہ وہ جاب نہ کر سکے، ارن نہ کر سکے، بزنس نہ کر سکے. یہ شریعت کہہ رہی ہے دیکھیں کہ جو مرد ہے وہ فزیکلی فٹ ہو، یعنی صحت مند ہو، بیمار نہ ہو. پھر نمبر 2، وہ فائنینشلی وہ مضبوط ہو تاکہ اپنی بیوی کا، اپنی کھونا کا جو بھی اس کے ایکسپینڈیچر ہیں، اس کے خراجات ہیں، وہ ان کو برداشت کر سکے. پھر کا خوش اخلاق ہو، اچھے بیہیویئر والا ہو. پھر عورت سے اچھا سلوک کرنے والا ہو، محبت کرنے والا ہو، اس کی کاموں میں ہیلپ کرنے والا ہو. وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، وہ ہاؤس ہولڈ بھی ہو سکتے ہیں، وہ گھر سے باہر بھی ہو سکتے ہیں. پھر فرمایا زیادتی نہ کرنے والا ہو. پھر کہا کہ ظلم و شدت سے پرہیز کرنے والا ہو. یہ کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں. پھر یہ کہا کہ مینجمنٹ اس کو آتی ہو اور خود فائنینشلی وہ مضبوط ہو تاکہ اپنی فیملی کو استوتے کر سکے. یہ میں نے آپ کو کچھ پوائنٹس بتائے ہیں سورہ القصص سے. پھر یہ بھی کہا کہ وہ بریو ہو. بریو کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی وائف کو سیکیور کر سکے. اگر کوئی اس پر کوئی ابیوز کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے، تو اس کے اندر اتنی بریوری ہونی چاہیے کہ وہ اپنی وائف کو سپورٹ کر سکے، بزدل نہ ہو کہ ٹھیک ہے جو کرتے ہیں کہتے رہیں. یہ کوالٹی اسلام بتا رہا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ امین ہو، اونیسٹ ہو، اور راز کی حفاظت کرنے والا ہو، کہ جو بھی ہسبینڈ وائف کے بیچ جو بھی باتیں ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کرے، بلکہ جو کمیاں ہیں، جو پرابلمز ہیں وہ خود سالو کرے، کسی اور کے سامنے ڈسکس نہ کرے. اور اسی طرح فرمایا کہ رزق حلال کمانے والا ہو. اور پھر یہ کہا کہ اپنی فیملی کو نیکی کی طرف موٹیویٹ کرنے والا ہو. اور پھر یہ ہے کہ اوپن مائنڈ ہو. یہ شریعت کا میں آپ کو بتا رہی ہوں نچوڑ بہت سی جگہوں سے کہ اوپن مائنڈ ہونا چاہیے، وہ دیندار ہو، بااخلاق ہو. اور پھر پوچھا گیا لڑکی کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر تو یہ کوالٹیز ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن لڑکی کو خود کیسا ہونا چاہیے. کیونکہ یاد رکھیے گھر کی جو بیس ہے نا وہ عورت سے بنتی ہے. اگر عورت فرنک ہے، عورت اچھی ہے تو وہ گھر کو سنوار لیتی ہے. اور اگر عورت کے اندر خود ایٹیکیٹ نہیں ہے، اس کا ہسبینڈ کتنا ہی فرنک کیوں گا، وہ گھر ہمیشہ ڈسٹرب رہتا ہے. تو اس کے لیے پھر سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ جب کسی سے عورت سے شادی کرتے ہیں تو وہ 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے وہ کتنی امیر ہے، کتنا مال اس کے ساتھ آئے گا. پھر نمبر 2، وہ کس خاندان سے بلونگ کرتی ہے. بلا شبہ یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن صرف ان پہ ساتھ سے کرنا کہ بس خاندان ہی دیکھیں، اس کے اندر کوئی ایٹیکیٹ نہ ہو تو وہ بھی کام نہیں چلتا. پھر ہے حسن و جمال، کہ بیوٹی کو پیش نظر رکھ کر اس کے حسن کو، کہ جمال کو کہ صرف خوبصورت ہی ہو، اس کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں. اور تیسرا فرمایا آخر میں لوگ صرف دین، نیک اور سیرت کردار کو آخر میں دیکھتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کیا کرو کہ اس کے دین، سیرت اور کردار کو ترجیح دو، کیونکہ مال، امیری کب تک رہتی ہے، حسن کب تک رہتا ہے،
خاندان کا نام بھی ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا، لیکن اچھا کردار، اچھے اخلاق، اچھے مینر یہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھا اختمن بنے ملے تو پھر پہلے ہمیں خود کو اچھا کرنا ہوگا، اپنے اندر اچھی وانر لے کے آنی پڑے گی، وہ وانر، وہ عادات، وہ اخلاق جو ہماری زندگی کو سنوار سکے۔ تو یہ کرائٹیریا ہمارے دین نے دیا ہے، اور اسی میں بہتری ہے، کیونکہ جب گھر کی ابتدا ہوگی، آپ نے سنا ہے نا کہ جب گھر کی ابتدا عورت سے ہوتی ہے، عورت کے بھی فیز ہیں، پہلے بیٹی ہے، پھر بہن ہے، پھر بیوی ہے، پھر ماں ہے۔ جیسے زندگی کے سٹیجز ہیں، رشتوں کے بھی سٹیجز ہیں، لیکن جب وہ کھونا بنتی ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ اور ہے، جب مدر بنتی ہے تو ریکوائرمنٹ اور ہے، لیکن اگر اس کے اندر اخلاق ہوں گے نا، اس کے اندر مینر ہوں گے تو وہ سب چیزوں کو کور کر لیتی ہے، کیونکہ اخلاق میں محبت، کیئر، سیکریفائس بہت کچھ آ جاتا ہے۔ تو گویا اسلام نے فل پیکج ہمیں دے دیا، دونوں کے لیے کرائٹیریا دے دیا ہے، کیونکہ ہم سب ڈیفرنٹ ہیں، ہماری سوچ ڈیفرنٹ ہے۔ تو صرف مال کو نہ دیکھا جائے کہ وہ امیر کتنا ہے، امیر ہونا ضروری نہیں، اسلام نے کہا کہ وہ فائنینشلی مضبوط ہو تاکہ وہ جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ اٹھا سکے، لیکن اس کے لیے بہت امیر ہونا ضروری نہیں، بہت خوبصورت ہونا بھی ضروری نہیں، بہت اونچے خاندان کا ہونا ضروری نہیں، اگر اس کے اندر سیرت کردار نہیں ہے۔ پھر ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ ہوموفیلیا کے بارے میں کہ کیا اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ شادی کا جو ایک نیچرل وے ہے کہ کھونے اور من کی شادی ہو سکتی ہے، ہوموفیلیا کی لوگ نہیں ہے۔ جو یہ لوگ مسلمان ہو کے کرتے ہیں وہ گناہ گار ہیں، انہیں توبہ کرنی چاہیے اس چیز سے، کیونکہ اس کی لوب نہیں دی گئی ہے۔ اس کے بہت سے نقصانات ہیں، چونکہ ٹائم نہیں ہے اس لیے میں اس کو نہیں بتا سکتی۔ پھر یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا کھوینر اور مین جو ہے ان کے اندر لیگ اسٹیلنگ ہے اکتسکاپ میں؟ بالکل ہے، جیسے میں نے کہا جو کوالٹیز بتائی ہیں، اگر دیکھیں ہیلپ کرنے والا ہو، اب وہ ہیلپ گھر کے اندر بھی ہے، گھر کے باہر بھی ہے، وہ خوش اخلاق ہو، یعنی جتنی عادات میں نے پہلے وانر بتائی ہیں وہ سب برابری کی صورت میں، یہ نہیں کہ صرف عورت ہی خوش اخلاق ہو، عورت ہی سیکریفائس کرے، بلکہ اسلام دونوں کی بات کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی سورہ البقرہ کو دیکھیں 228 میں وَلَهُنَّ مَثَلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس طرح عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں اسی طرح کے حقوق مردوں کے عورتوں پر بھی ہیں، رتی ہتر دونوں کے برابر ہیں، لیکن آگے سے پھلکتر جو ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ دونوں کا گراؤنڈ ڈیفرنٹ ہے، ایجوکیشن میں سیم ہے، جاب کرنے میں سیم ہے، جو بھی گھر سے باہر کی چیزیں اس میں بھی سیم ہے، اور گھر کے اندر کی جو چیزیں ہیں اس میں سب سے بڑی مثال آقا علیہ السلام کی ہے کہ آپ اپنے ہاؤس ہولڈ میں اپنی فیملیز کی، اپنی وائف کی ہیلپ کیا کرتے تھے۔ خود آپ نے فرمایا کہ آپ برتن صاف کرتے، جھاڑو دیتے، کپڑے دھوتے تھے، وہ ایک فوربلدے بنانے کے لیے بھی تھا۔ تو یہ تب ہوگا جب گھر سے پیرنٹس نے اپنے جیسے بیٹیوں کی ٹریننگ کرتے ہیں ویسے بیٹوں کی بھی کریں، تو رتی ہتر کے لحاظ سے وہ برابر ہیں۔ فلکتر میں ان کا چونکہ گراؤنڈ ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، لیکن شریعت نے ایک درجہ رسپیکٹ کا، عزت کا، فالو کرنے کا وہ مرد کو زیادہ دیا ہے وائف کے لیے۔ حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو کرے، تو سجدہ عبادت کے لیے نہیں، وہ مثال تھی رسپیکٹ دینے کے لیے، کیونکہ وہ ہیڈ آف دی فیملی ہے۔ اور پھر جب اس رشتے میں جڑ جاتے ہیں، جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی اپنی ہی فلکتر ہے۔ اگر وہ کھونا ہے تو اس کے لیے کیا ہے جو شریعت نے بولا، میں اسلام کی روشنی میں بتا رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو وائف ہے وہ اپنے ہسبینڈ سے محبت کرنے والی ہو، نفرت نہ کرے، محبت کرنے والی ہو۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی اتفودرنگ آتی ہیں لائف میں، لائف نام ہی اتفودرنگ کا ہے، مشکلات آتی ہیں، کوئی کمی بیشی آتی ہے تو اس میں وہ صبر کرے، پیشنس کا رہے، پھر کوپریٹ کرے، کوپریٹیو ہو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ پھر یہ ہے کہ اس کی جو اچھی چیزیں ان کو اپریشیٹ کرے، اور
اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر، یہ دونوں کے لیے ہے، کیونکہ انسان ہیں، مسٹیک ہوں گی، تو اس پہ اگر اپنی غلطی ہوئی تو فوراً سوری بولیں، اور اگر اس سے کچھ ہو، دوسرے پارٹنر سے ہوگی تو اس کو معاف کر دیں، دل میں نہ رکھیں، انڈرسٹینڈنگ ہوں آپس میں۔ پھر یہ ہے کہ آپس میں کنسلٹنگ بیہیویئر ہونا چاہیے، کہ کوئی بھی کام کریں تو مشورہ کریں، کنسلٹ کریں۔ پھر ٹرسٹ وردی ہونا چاہیے، کہ اگر فرض کرے وائف کوئی کام کر رہی ہے تو ہسبینڈ کو ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ یہ ٹھیک کر رہی ہوگی، اور اگر ہسبینڈ کو ڈیسیژن لے رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، تو وائف کو بھی ٹرسٹ ہونا چاہیے جو کام کر رہا ہے وہ ٹھیک ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ کہ اس کے اندر مینجمنٹ ہونی چاہیے، یہ دیکھیں دونوں کے لیے بولا، کیونکہ مینجمنٹ بہت ضروری ہے آنا۔ پھر بولا ایٹیکیٹ والی ہو، اس کے اندر سلیقہ ہو، گھر کو کیسے چلانا ہے، اس کے لیے پھر ظاہر ہے ہمارے پاس یہ ہوم گراؤنڈ ہے کہ جب ماما جاتی ہیں ہانڈلے کرنے، ہم بھی جائیں ساتھ، دیکھیں ماما کیسے گھر کا بجٹ بناتی ہیں، گھر کو کیسے مینج کرتی ہیں۔ پھر ایک اس میں یہ کہا کہ وہ لانگ ٹائم پلاننگ کرنے والی ہو، ایسی سوچ نہ رکھے کہ آج کا دن گزر جائے کل دیکھی جائے گی۔ عورت کے بارے میں یہ کہا کہ عورت ایسے کام کرے، ایسی پلاننگ کرے کہ جو لانگ ٹائم ہو، ایسا بیہیویئر، ایسا رویہ، ایسی بات جو صرف آج کا دن ٹھیک ہے کل سوچی جائے گی، یہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسا ایکشن، کوئی بھی ایسا بیہیویئر، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام جس سے آج تو فائدہ ہے لیکن کل نقصان ہے، اس سے بچے، بلکہ ایسی پلاننگ کرے، ایسا کام کرے، ایسا شیڈول بنائے، ایسی پلاننگ کرے کہ جو اس کے لانگ ٹائم اس کا فائدہ ہو۔ تو دیکھیں اسلام اور شریعت نے جو ہمیں گائیڈ لائن دی ہے، اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو پھر جو گھر نیا بننے والا ہے وہ واقعی حقیقی گھر بنتا ہے۔ اور میں آخری بات کروں گی، دیکھیں لڑکی کو فرض کریں ہم آ کہتے ہیں ینت کھوینے کو، اور آدمی کو بے کہتے ہیں۔ ہم پہلے آ اور بے تھے، جب وہ دونوں ملے تو سی ایک نیا گھر بن گیا۔ ایسے ہی ہونا کیا چاہیے، جو آ ہے اس کے گھر کی جو اچھی کوالٹیز ہیں وہ وہاں سے پلکے کرے، جو بی ہے جو اس کے گھر کی اچھی کوالٹیز تھی، اچھے مینرز تھے، اچھے اخلاق تھے، ان کو پلکے کر کے سی سے کی صورت میں نیا گھر بنائے۔ ہونا یہ چاہیے، کیونکہ ہر ایک کی ابتراگل سے دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، لیکن ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی چیزیں تو اچھی ہوتی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب وہ سے بنتا ہے تو جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ فوکس ہوتا ہے۔ تو ہم سب جتنے ہیں، ذرا پہلے دور گزر گیا، لیکن آنے والے دور میں جو اگر ذرا یہاں مائیں تو نہیں ہیں، لیکن جب بیٹوں کی تربیت کریں تو ان کی بھی اس طرح کی ٹریننگ کریں کہ وہ بھی اپنا گھر چلانے کے قابل ہوں، اور بیٹیوں کی بھی ٹریننگ کریں، ساتھ ساتھ ان کو سکھائیں، کیونکہ یکدم جب بوجھ پڑتا ہے تو مشکل لگتا ہے۔ تو یہ جو وقت ہونے سے جو پہلے کی آلدر ہے، یہ ویسے ہی ہے جیسے ایگزامینیشن ہال سے جانے سے پہلے ہم اسکول جاتے ہیں، کالج جا کے کلاسز لیتے ہیں نا، پھر ہم امتحان دیتے ہیں، ایسے ہی ایگزام دیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، پریپریشن تو پہلے کرتے ہیں نا، پھر ایگزام دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی وقسن ہونے تک یہ پریپریشن ہے، یہ تیاری کروائی جاتی ہے شادی کے لیے، تاکہ اس کے لیے سب کھلار ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے، یہ تھیما تو بہت بڑا ہے، میں نے اس میں سے جو وقتی پوائنٹ تھے مجھے لگے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ڈیٹیل سے پڑھنا چاہے، یہ کتاب ہے میرے پاس، نکاح اور طلاق، اس کے اندر بہت ڈیٹیل کے ساتھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہ اردو میں ہے، ابھی آئی تھنک انگلش میں مجھے نہیں معلوم کہ آئی ہے کہ نہیں آئی، لیکن مائیں تو پڑھ سکتی ہیں نا، یہ بہت ایزی کتاب ہے۔ تو آپ میں سے جس کو اردو پڑھنی آتی ہے یہ ضرور پڑھیں۔ جو کچھ میں نے بتایا میں نے تو بہت جگہوں سے پلوکے کیا، لیکن اس کے اندر بہت ڈیٹیل موجود ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔